بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے واٹ از انفارم کانسنٹ اینڈ انویزیبل انفارمیشن گیدرنگ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آگے چلتے ہیں، ڈیجیٹل سیکیورٹی رسکس یہ ہم پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور سائبر کرائم، کمپیوٹر کرائم کے بارے میں ہم بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب یہ ٹاپکس ہیں: ہیکرز، کریکرز، اسکرپٹ کڈی، کارپوریٹ اسپائز جس کو ایسپیوناج بھی بولتے ہیں، ان ایتھیکل امپلائیز، سائبر ایکسٹورشنسٹ اور سائبر ٹیررسٹ۔ یہ ٹاپکس آج ہم نے پڑھنے۔ اس میں ہیکرز اور کریکرز کے بارے میں تو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیکرز مین جو ہیکنگ کرتے ہیں، کمپیوٹرز کا ڈیٹا لاس کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، وہ ہیکرز کہلاتے ہیں۔ اور کریکرز مین جیسے آپ سافٹ ویئر کو کریک کر لیں تو یہ وہی کریکرز ہیں۔ تو یہ ہے، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اسکرپٹ کڈی۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے اسکرپٹ کڈی: A person who uses existing computer scripts or code to hack into computers lacking the expertise۔ یہ آخر میں پوائنٹ لکھا ہوا ہے: ایسا ایک فرد جو خود ایکسپرٹ نہ ہو ہیکنگ کا، کسی کا دیا ہوا اسکرپٹ یوز کر کے اور ہیکنگ کر لے، اس کو ہم اسکرپٹ کڈی کہیں گے۔ کڈی مین کڈ سے بچوں سے نکلا ہے، تو بیسیکلی ایسے فرد کے لیے نام ایک چوز کیا گیا، اسکرپٹ کڈی۔ آگے چلتے ہیں۔ اسکرپٹ کڈی کے بعد آتا ہے کارپوریٹ اسپائز، ایسپیوناج۔ ٹھیک ہے، کارپوریٹ کے نام سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دا پریکٹس آف، یہ اوپر لکھا ہوا دا پریکٹس آف اسپائنگ اور یوزنگ اسپائز ٹپیکلی بائی گورنمنٹس۔ خاص طور پہ سرکاری سطح پہ اگر آپ اسپائی یعنی جاسوسی کا کوئی نظام بناتے ہیں آئی ٹی کو یوز کرتے ہوئے، تو یہ کارپوریٹ اسپائز میں آ جائے گا۔ بڑے لیول پہ جاسوسی کر رہے ہیں آپ، تو اس کو ایسپیوناج بھی بولتے ہیں۔ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں تو ایران کے بارے میں آپ ضرور پڑھیں میڈیم پہ۔ ایران جو ہے وہ سائبر میں اسی طرح کے نظریات رکھتا ہے، وہ آرٹیکلز پڑھنے والے ہیں، وہ آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ میڈیم پہ لکھیں ایران ان سائبر ورلڈ، یا اس طرح کا کوئی کی ورڈ لکھیں۔ آگے چلیں، ان ایتھیکل امپلائیز، یہ اینڈ میں ہم پڑھیں گے۔ سائبر ایکسٹورشنسٹ، ایکسٹورشنسٹ کہتے ہیں بھتہ خور کو۔ سائبر ایکسٹورشنسٹ مین جو انٹرنیٹ کی دنیا میں بھتہ لے، لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے لے یا زبردستی چھینے، یا کوئی ایسی ٹیکنیکس استعمال کر کے لوگوں سے پیسہ ہتھیا لے، وہ سائبر ایکسٹورشنسٹ کہلائے گا۔ اس کے بعد سائبر ٹیررسٹ، سائبر ٹیررسٹ یہ ہے سائبر اٹیکس ٹو اچیو پولیٹیکل اور آئیڈیال۔ یہ بھی سرکاری سطح پہ، اگر آپ سرکاری سطح پہ کریں یا کسی کوئی ریلیجس ایکٹیویٹی کے لیے کوئی کرے، لکھا ہو نا آئیڈیالوجیکل گینز، تو اگر آپ اپنے نظریات کی پرچار کے لیے ہیکنگ کر رہے ہیں، لوگوں کے سرورز ہیک کر رہے ہیں، یا کوئی بھی ہیکنگ ٹیکنیک جو ہم نے سائبر کرائم 21 سائبر کرائم پڑھے تھے، ان میں سے اگر آپ کوئی ایک بھی یوز کریں اپنی آئیڈیالوجیکل گینز کے لیے یا پولیٹیکل گینز کے لیے، تو وہ سائبر ٹیررسٹ میں آ جائے گا۔ ہیکرز کریکرز ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ان ایتھیکل امپلائیز، یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے لیکن مزے کا ہے۔ ایتھکس اینڈ سوسائٹی۔ اچھا، آئی ٹی کی فیلڈ کی اپنی ہی ایک دنیا ہے، اس کی ایتھکس بھی اپنی ہے۔ میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن بتاتا ہوں، ٹیکسٹائل کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ آئی ٹی کی کمپنیز کی اپنی ہی ایتھکس ہیں۔ لائک آپ کو میں بتاؤں، آئی ٹی کمپنیز میں بانڈ سائننگ کرانے کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور ہم نے دیکھا کہ جو اچھی سافٹ ویئر کمپنیز ہیں وہ اس طرح کے کلچر سے پاک ہیں، اس لیے وہ اچھی ہیں۔ اور جن سافٹ ویئر کمپنیز نے اس کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی، لائک بانڈ سائن کروا لیا لوگوں کو باؤنڈ کرنے کے لیے کہ وہ 1.5 سال کے لیے آپ کے پاس رہیں، اگر بھاگ گئے، اگر کوئی بغیر بتائے آپ کو چھوڑ گیا تو آپ اس پہ کیس کر دیں، اس طرح کی کلچر سے ہم آئی ٹی کمپنیز ایٹ لیسٹ پاک ہے۔ تو اس کے علاوہ 1 منتھ پرائر نوٹس، ٹھیک ہے، یہ ایتھیکل ہے، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ 1 منتھ پرائر نوٹس دیں جب آپ جاب چھوڑیں، اور کمپنی کو بھی چاہیے کہ وہ 1 منتھ پرائر نوٹس دے جب وہ آپ کو نکال رہی ہے۔ لیکن عام طور پہ آئی ٹی کمپنیز میں اس چیز کو بھی بہت زیادہ برا نہیں سمجھا جاتا۔ اگر آپ اچانک بھی آ کے بتاتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کو اچھے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے، اور آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اپنی جگہ کوئی اپنی طرح کوئی اچھا ڈیولپر آپ ریفر کر کے جائیں۔ تو امپلائیز بھی اس چیز کا پھر قدر کرتے ہیں اور اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، انہیں بھی اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ ایتھیکلی رونگ ہے، تو پھر وہ اس لحاظ سے کافی فیور دیتے ہیں کمپنیز کو، اور کوشش کرتے ہیں اپنے جاننے والوں میں کوئی ڈیولپر ہنگامی بنیادوں پہ اگر ریفر کرنا پڑے تو وہ ریفر بھی کرتے ہیں، یا اس کمپنی کے لیے پارٹ ٹائم کام کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کا حرج نہ ہو۔ اسی طرح امپلائی مانیٹرنگز، یہ نیچے سیکنڈ لاسٹ لکھا ہوا ہے۔ امپلائی مانیٹرنگز کا کلچر بھی آئی ٹی کی فیلڈ میں، سافٹ ویئر کمپنیز کی فیلڈ میں کافی کم ہے، ڈسکریجنگ کلچر ہے، یعنی اتنا زیادہ اس کو انکریج نہیں کیا جاتا آپ امپلائی کو مانیٹر کریں، کیمراز فٹ کریں،
کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں، بلکہ اس چیز کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ اس کا کام دیکھیں، مہینے بعد اس کی پروگرس دیکھیں، اگر آپ کو پسند آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو آپ فائر کریں، یا اس کو ہائر کرنے سے پہلے آپ جو ایچ آر مینیجر کا کام ہوتا ہے اس کی جو ہے اس کا مزاج چیک کرنا، اس کا ایٹیچیوڈ، اس کی سکلز، ساری چیزیں پہلے ہی آپ مانیٹر کر لیں جو بھی کرنی ہے۔ جب آپ نے اس کو ہائر کر لیا، اب آپ اس پہ بھروسہ کریں، وہ لیٹ آ رہا ہے کوئی ایشو نہیں ہے، اچھا کام کر رہا ہے اچھی بات ہے، اس پہ کیمراز نہ لگائیں، اس کی پروگرس ویسے مانیٹر ضرور کریں، لیکن وہ منتھلی ہوگی یا ویکلی ہوگی اس کو بتاتے رہیں کہ آپ کی ہم پروگرس سے خوش ہیں یا نہیں ہیں، آپ امپروو کریں۔ ہمیں لگتا ہے کہ آپ 8 گھنٹے کام نہیں کر رہے، تو یہ کیمرہ سے مدد نہ لیں بلکہ آپ انسانوں سے مدد لیں اور پیار محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو یہ چونکہ ایتھکس ہمارا اس میں ٹاپک تھا، لکھا ہوا ہے کہ ان ایتھیکل امپلائیز، تو یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو کمپنیز وائز ویری کرتی ہے۔ لائک آئی ٹی کمپنیز میں ان ایتھیکل امپلائیز کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، اور عام کمپنیز میں جس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی آ جائے گی اس میں ان ایتھیکل امپلائیز کچھ کسی اور طرح کے ہوتے ہیں۔ لائک آئی ٹی کمپنیز میں ایک لڑکا لیٹ آ رہا ہے لیکن اچھا کام کر رہا ہے تو وہ ایتھیکل کہلائے گا، اور ایک ٹائم پہ آتا ہے لیکن کام نہیں کرتا، ڈھنگ سے کام نہیں کرتا، تو وہ شاید ان ایتھیکل کہلائے۔ اسی طرح میں نے جو باقی باتیں کی ہے، بہت سی چیزیں، بانڈ سائننگ ہماری آئی ٹی کی انڈسٹری میں، آئی ٹی کے کلچر میں یہ ایتھیکل نہیں تصور کیا جاتا اوور آل۔ بہت سے لوگ کرواتے بھی ہیں بانڈ سائننگ، لیکن عام انڈسٹریز میں یہ بالکل ایتھیکل ہے، بلکہ اگر کوئی بانڈ سائننگ کی مخالفت کرے تو اس کو ان ایتھیکل سمجھا جائے گا یا اس کو عجیب سمجھا جائے گا کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات کر رہا ہے۔ تو اوپر میں لکھا ہے واچ مووی آن اسٹیو جابز اینڈ بل گیٹس، یہ ضرور دیکھیں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اسٹیو جابز اور بل گیٹس دونوں کی کمپنیز یعنی کہ ایپل اور مائکروسافٹ کا کلچر ڈفرینس جو دکھایا گیا وہ بھی بیسیکلی یہی ہے۔ اسٹیو جابز اس میں جو دکھایا گیا کہ اسٹیو جابز جو ہے اس نے ایک ڈیفرنٹ کلچر دیا، اس نے کوئی امپلائیز کو نہیں کہا کہ وہ اچھے ڈریس میں آئیں، ڈریس پینٹ شرٹس میں آئیں، ٹائی لگائیں، اور ٹائمنگ کی کوئی بہت زیادہ بندش نہیں ہے، اور اسی طرح بس کریٹیوٹی دیکھی جاتی ہے، جس کا کام اچھا ہے وہ لیٹ بھی آئے چھٹیاں بھی کرے تو مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ بل گیٹس یعنی مائکروسافٹ کے بارے میں یہ دکھایا گیا اس مووی میں کہ ان کا کلچر ذرا ڈیفرنٹ ہے، اور شاید یہی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسی وجہ سے ان دونوں کمپنیز کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے اندر بھی آپ کو جھلک نظر آئے گی۔ لائک ایپل کی پروڈکٹس بہت اچھی ہوتی ہیں، بڑی پائیدار ہوتی ہیں، اور مائکروسافٹ کی پروڈکٹس ایز کمپیئر ٹو ایپل اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ تو یہ ان ایتھیکل امپلائیز سے مجھے یاد ہے کہ میں ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ امید ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔